آپ کا یہ سوال کہ جی انگریزوں نے کیوں ہندوستان کی مختلف اقوام کو مذہب کی بنیاد پر اور ان کی سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر بلایا، تو یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی نہیں ہے۔ بڑا عجیب سا یہ تصور ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی کا۔ اصل میں ہم انگلستان کی تاریخ کو بغیر پڑھے یا یورپین ہسٹری کو پڑھے بغیر ہم انگریزوں کے مائنڈ سیٹ کو نہیں جان سکتے۔ انگریزوں کے اپنے ہاں انہوں نے کیتھولک کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیا تھا 1829 تک، اور انہوں نے تو یہودیوں کو بھی 1858 تک حق نہیں دیا تھا، لیکن اقوام موجود تھی۔ ان کے ہاں ویلز کا ایشو تھا، ان کے ہاں اسکاٹ لینڈ کا ایشو تھا، ابھی بھی ہے ان کے ہاں آئرلینڈ کا ایشو چل رہا تھا۔ گویا وہ مذہبی بنیادوں پر لوگوں کے جو احساس محرومیت اس سے آگاہ تھے، اور پھر وہ جب انڈیا کے جب وہ حکمران بن گئے تو انہیں پوری طرح اس سے کیسے آگاہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ سکھوں کے کیا مسائل ہیں، عیسائیوں کے کیا ہیں، اینگلو انڈینز کے کیا ہیں، پارسیوں کے کیا ہیں، اور مسلمانوں کے کیا ہیں، ہندوؤں کے کیا ہیں۔ کیا یہ شدی اور سنگٹن انہوں نے چلوائی تھی؟ بے شک ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ ہر جگہ لگاتے ہیں، میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا۔ ہم آلریڈی ڈیوائیڈڈ تھے، ہمارے آلریڈی پارسی موجود تھے، ہمارے آلریڈی عیسائی موجود تھے، مسلمان موجود تھے، سکھ موجود تھے۔ بلا شبہ سکھوں کو بتدریج اپنی مذہبی اور سیاسی علیحدگی کا احساس ہوا ہندوؤں سے، لیکن وہ موجود تھا، خاص کر 1921 کی گردوارہ موومنٹ کے بعد ان کو موجود تھا۔ تو لہٰذا جب وہ ہندوستان کے اندر ایک آئین لانا چاہتے ہیں، نئی ریفارمز لانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جو اپروچ اپنائی وہ کنسلٹیٹیو تھی۔ اس تمام لوگوں سے مشورہ کر کے ان کی جو مشاورت کے بعد وہ لانا چاہتے تھے آئین کو۔ تو میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی برائی تھی کہ ہندو محاسبہ کو انہوں نے کیوں بلا لیا۔ تو یا کیا آپ کے خیال میں بے شک آل انڈیا نیشنل کانگریس انہوں نے بنائی تھی، انہوں نے پروان چڑھایا اسے، اور بلا شبہ آل انڈیا نیشنل کانگریس ایک ایسی جماعت ابھر کر سامنے آئی تھی جو ہندوستان کی آزادی کا دعویٰ کر رہی تھی اور اس کی جدوجہد میں لگی بھی تھی۔ لیکن کانگریس کا المیہ یہ تھا کہ جی وہ خالی وہ اکیلے ہی وہ سارا کام کرنا چاہتے تھے، جو کہ شاید ممکن نہیں تھا، کیونکہ انڈیا کوئی چھوٹی سی ریاست نہیں تھی، یہ نیدرلینڈ نہیں تھا، یا یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اٹلی میں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس طرح کی ریاست، یہ سب کانٹیننٹ تھا، سمال کانٹیننٹ تھا، چھوٹا، جس میں بے شمار اقوام موجود تھی اور جن کے مختلف مسائل تھے، جن میں شاہی ریاستیں، پرنسلی سٹیٹس کے نمائندے موجود تھے، یہ لوگ سب موجود تھے۔ ان سے مشورہ کیا تو گاندھی جی نے جا کر وہاں پر جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھا۔ انہیں چاہیے تھا ان حقائق کو مانتے، ان کو ساتھ لیتے اور اپنی تجاویز دیتے، لیکن شاید ان کے نزدیک ہندوستان کی آزادی کوئی اہم نہیں تھی، ان کے نزدیک شاید یہ اہم تھا کہ ہم ان کے وجود کو نہیں مانتے، لیکن انگریز ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ چاہے آپ اس کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے پہلو میں دیکھ لیجئے، چاہے یہ کہ جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ جمہوریت انکلوسیو اپروچ اپناتی ہے، ایکسکلوسیو نہیں۔ یہ جو ایکسکلوسیو والی جو فارمولہ ابھی بی جے پی بھی لے کے چل رہا ہے، یہ کوئی دانش مندانہ اپروچ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا، کانگریس نے کوئی دلچسپی نہیں شو کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نہرو رپورٹ ہم نے تیار کر لی ہے، بے شک آل انڈیا مسلم لیگ نہ ہم میں شامل ہو، بے شک جناح ہم میں نہ شامل ہو، بے شک میاں محمد شفیع، سر فضل حسین اور فضل الحق اور جتنے بھی مسلمان لیڈر ہیں وہ نہ ہمارے ساتھ، جو علماء دین ہیں، حسین احمد مدنی ہے، مولانا آزاد ہے، اور چلے جی اب ہمارے ساتھ مجلس احرار بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہے، چلے جی اب ہمارے ساتھ باچا خان بھی شامل، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ان کی جو اپروچ تھی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ سنجیدہ تھی، جبکہ اور برطانوی اپروچ بڑی سنجیدہ تھی کہ یہ ہندوستان کے اندر یہ پاکٹس ہیں، یہ انٹرسٹ گروپس ہیں، یہ ریلیجس ریالٹیز ہیں، ان کو لیے بغیر ہم آگے
بآسانی ٹرانسفر آف پاور نہیں کر سکتے اور ہندوستان کو آزادی نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب گاندھی جی بھی مسلمانوں سے معاہدہ کرنے میں ناکام ہوئے، سکھ بھی ناکام ہوئے اور عیسائی بھی ناکام ہوئے، تو ریمزے میک ڈونلڈ جو کہ پرائم منسٹر تھے اس وقت، انہوں نے پھر ایوارڈ دیا جسے میک ڈونلڈ ایوارڈ بھی کہتے ہیں، کمیونل ایوارڈ 1932 کا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ 31-32 میں ایوارڈ دیا۔ وہ ایوارڈ جو تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی پارٹی کو وہ مطمئن نہیں کر سکا، نہ مسلم لیگ کو، نہ کانگریس کو، نہ سکھوں کو۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو پرنسپل آف سیپریٹ الیکٹریٹ انہوں نے مانا، اس پہ بڑا خوش تھے، مسلمان بھی خوش تھے، سکھ بھی خوش تھے، عیسائی بھی خوش تھے، پارسی بھی خوش تھے، اینگلو انڈینز بھی خوش تھے، اور تو اور جو ہیریجن جنہیں کہا گیا بعد میں، اس وقت انہیں ڈپریسڈ کلاسز کہا جاتا تھا، وہ بھی خوش تھے۔ ان کو بھی ہندوؤں کے اپنے اندر انہوں نے کہا جی نچلی ذات کو بھی علیحدہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے، جس سے پورا ہندو برمن جو تھے، اور خاص کر گاندھی جی جو جن کے سب سے بڑے لیڈر تھے، وہ بڑے نالا ہوئے، بڑے آگ بگولا ہوئے، اور گاندھی جی نے تو مرن بھرت رکھ لیا۔ مرن بھرت رکھ کے نتیجتاً ڈاکٹر امبیڈکر جو کہ ہیریجن کے لیڈر ہوا کرتے تھے ان دونوں، ان سے بھی نہیں رہا گیا، وہ بھی گاندھی جی کے جا کر انہوں نے گاندھی جی کو منایا کہ نہیں، ہم گاندھی جی جو آپ کہتے ہیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ انگریزوں نے تو کمیونل ایوارڈ میں ہیریجن کو علیحدہ ووٹ دینے کا حق دے دیا تھا، گاندھی جی نے پھر سمجھوتا کیا۔ اچھا، سمجھوتا دوسرا شخص کس نے کیا؟ مدن موہن مالویہ جو کہ ہندو مہاسبہ سے تھے، ہندو تنظیم سے تھے جن کا تعلق، گاندھی اور وہ برابر ہو گئے، ایک طرف وہ پارٹی اور ڈاکٹر امبیڈکر دوسری طرف پارٹی۔ معاہدہ یہ ہوا کہ جی انہوں نے، گاندھی جی ویسے پہلے بھی جو نچلی ذات کے لوگ تھے وہ اس کو اہمیت دیتے تھے، لیکن ان کی سیاسی جو محرومیاں تھی اس پر نظر نہیں تھی۔ اب انہیں سنجیدگی سے احساس ہوا کہ نہیں، یہ جو ڈپریسڈ کلاس ہے، جسے ان دونوں شیڈولڈ کاسٹ بعد میں کہا گیا، شیڈولڈ جو کلاس ہے، ان کو ہمیں سیاست کے مین دھارے میں لانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہندوؤں کا جو کوٹا ہوگا اس میں سے ہم نچلی ذات کے لوگوں کو نمائندگی دیں گے اور وہ سیپریٹ الیکٹریٹ کے حق سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اسے پونا پیکٹ کہتے ہیں۔ پونا پیکٹ 1932 میں ہوا۔ جب پونا پیکٹ ہوا تو ریمزے میک ڈونلڈ نے وہ شک نکال دی، اور پھر 1935 کا جو ایکٹ آیا تو ہندوؤں کو ایک علیحدہ ووٹ دینے کا حق ملا اور مسلمانوں کو علیحدہ ملا، ان کو جوائنٹ ہی تھا، کامن اس میں آ گیا۔ تو یہ ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہندو کے اندر۔ تو گویا اگر گاندھی جی میرے نزدیک پہلے کردار ادا کرتے تو شاید کمیونل ایوارڈ میں ان کے اپنے اندر دراڑ نہ پڑتی، لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز ان لوگوں کو جو صدیوں سے نچلی ذات کہلائے تھے، جن کو بنیادی حقوق ان کے سے محروم تھے، انہوں نے، انگریزوں نے وہ پہلی دفعہ ان کو دینے کی کوشش کی۔ لیکن انگریزوں نے تو ستی کو بھی ختم کیا تھا۔ تو ستی تو وہ بھی ایک ایسی رسم تھی جو کہ ظاہر آپ مذہبی رسم کہتے تھے، بتدریج آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ وہ بھلا وہ برہمو سماج کو، آریہ سماج کو انہوں نے اویئرنیس بہرحال دی۔ اب رہا کہ جی سوال یہ کہ جی مسلم لیگ نے انڈین فیڈریشن کیوں ایکسیپٹ کی، جبکہ علامہ محمد اقبال نے دوسری نشست میں، سیشن میں شمولیت بھی اختیار کی۔ یقیناً علامہ صاحب نے بھی بات کی کہ میرا ارادہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو زیادہ دیر اکٹھے نہیں رہیں گے، تا وقت یہ کہ ہم آپس میں مفاہمت کی پالیسی اپنائیں اور ہم کوئی ایگریمنٹ کریں، جو کہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جناح یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہمیں ایک تو ہندوستان کی آزادی سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ انڈین فیڈریشن میں ایسی فیڈریشن جس میں مرکز کے پاس چند اختیارات ہوں، اور جناح کا خیال یہ تھا کہ جیسے شاہی ریاستوں کے 3-4
جو اہم ڈپارٹمنٹس ہیں وزارتیں ہیں وہ مرکز کے پاس ہوں، باقی صوبوں کے پاس ہوں. تو اس طرح کی فیڈریشن کا انہوں نے تصور دیا اور خیال ان کا یہ تھا. تو یقیناً ابھی کوئی پاکستان کا خواب جناح نہیں دیکھ رہے تھے، مسلم لیگ نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن یہ خواب جو علامہ صاحب نے دیا تھا وہ ان کے سب کانشیسنس میں موجود تھا. لیکن جناح ایک چونکہ پولیٹیکل لیڈر تھے، وہ سوائے ریکنسائلیشن کے، مفاہمت کے، کمپرومائز کے اور طرف نہیں جانا چاہتے تھے. ہندوستان کو بظاہر وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن جب جناح نے دیکھا کہ یہ تو معاملات بہت خراب ہو گئے، گاندھی جی بھی نہیں مانے اور کوششیں بھی ناکام ہو گئی ہیں، اور ہمیں تھرڈ راؤنڈ جو سٹنگ تھی جناح اس میں شامل بھی نہیں ہوئے، اور پھر انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی جو تھی وہ اختیار کر لی اور انگلستان میں آباد ہو گئے. تو یہ تو میں آپ نے جو سوال کیا کہ جی جناح کیوں وہاں رہے، تو میں نے یہ دے دیا ہے کہ جی جناح اس لیے کہ وہ بہت بزن ہو گئے تھے. ایک تو نہرو رپورٹ کی وجہ سے، دوسرے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ ہندوؤں کا مائنڈ سیٹ دیکھ کر، پھر گاندھی جی کا رویہ دیکھ کر انہوں نے کہا یار ہماری تو یہاں کوئی نہیں سنتا ہے. اور پھر اس لیے وہ چونکہ ان کا خواب بالکل یہی تھا کہ ہندو مسلم اتحاد قائم رہے، جو کہ ہندو مسلم امبیسڈر ہونے کے ناطے یہی خواب ہونا چاہیے تھا. لیکن اکیلے ان کے خواب دیکھنے سے تو زمینی حقائق نہیں بدلنے تھے، لیکن وہ کوشش کر رہے تھے. انڈین فیڈریشن بھی اسی لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈومینین سٹیٹس بھی ہمیں مل جائے اور انڈیا کے اندر ہم یونائٹڈ انڈیا کے ہم اندر رہیں. تو میں اب کنکلوڈ کروں گا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں برطانوی حکومت کو کہ وہ انہوں نے جب دیکھا کہ نہرو رپورٹ میں صرف ہندو جو انتہا پسند جو عناصر تھے ان کے نظریات کی عکاسی ہوتی ہے نہرو رپورٹ میں، جبکہ مسلم لیگ اور مسلمانوں اور سکھوں اور باقی ہندوؤں کے جو لوگ تھے ان کو یا عیسائیوں کو ان کے مفادات کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوئی. اس لیے انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی، بہت اچھی نیت سے بلائی، اور پھر انہوں نے کنسلٹیٹیو اپروچ اپنائی، گویا بات چیت کے ذریعے. جو ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ جی سائمن کمیشن بھیج دیا ہے، ہمیں شامل نہیں کیا، تو اس بات کی انہوں نے تلافی کر ڈالی. اور دوسری یہ کہ انہوں نے موقع دیا ہندوستانیوں کے کہ وہ آئے. لیکن کانگریس نے چونکہ اس کو بڑی ایک ہیوملیشن سمجھا کہ ان کی نہرو رپورٹ کو انہوں نے اٹھا کے پرے مارا اور خود سے شروع کیا، تو یہ ان کا مسئلہ تھا. یہاں پر جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے ڈیلیگیٹس کا نام فائنل کرنا تھا، میاں فضل حسین کو ہمیں یقیناً یاد رکھنا چاہیے. میاں فضل حسین جو تھے یونینسٹ پارٹی کے بانی تھے اور وہ ان دنوں وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے. انہوں نے جو مسلمانوں کے جو نمائندے تھے ان کا نام انہوں نے فائنل کیا. بعض من چلے یہ کہتے ہیں کہ جی سر فضل حسین اور جناح کو پسند نہیں کرتے تھے یا جناح فضل حسین کو پسند نہیں کرتا تھا. وہ پتہ نہیں، تاریخ سے اتنی ان کو شاید واقفیت نہیں ہے. جناح اور فضل حسین میں بڑی عزت احترام کا رشتہ تھا. یقیناً دونوں بڑے لیڈر تھے اور ان میں سیاسی اختلافات بھی بات میں اس کا پھر کبھی ذکر کریں گے. اچھا، سب سے اہم جو شخصیت جو اس میں شامل ہوئی، پہلے سیشن میں شامل ہوئی جناح کے بعد اور اثر آغا خان صاحب کے بعد مولانا محمد علی جوہر تھے. مولانا محمد علی جوہر آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے، کانگریس کے بھی ممبر تھے، خلافت کانفرنس کے بھی ممبر تھے، خلافت کمیٹی کے بھی ممبر تھے. انتہائی محب وطن تھے اور نیشنلسٹ تھے. نیشنلسٹ کا جب ہم بولتے ہیں نا مسلم نیشنلسٹ، وہ بھائی ہندوستانی اس وقت سارے نیشنلسٹ تھے، چاہے وہ ہندو تھا، چاہے وہ سکھ تھا، چاہے مسلمان تھا. لیکن ایک خاص ٹرمنالوجی کوائن کی، خاص کر نہرو رپورٹ کے موقع پہ کہ جی جو کانگریس کے شامل ہیں وہ نیشنلسٹ مسلمان ہے، وہ کمال ہے نیشنلسٹ مسلمان ہے. اگر وہ نیشنلسٹ مسلمان ہوتے تو محمد علی جوہر نے تقریر کرتے ہوئے فرسٹ سیشن میں کہا تھا کہ میں غلام ہندوستان میں زندہ واپس نہیں جانا چاہتا. بیمار تھے، بیماری کے باوجود
اور انہوں نے یہ کہا تھا میں غلام ہندوستان میں نہیں جانا چاہتا، مجھے آزادی چاہیے ہندوستان کی۔ یہ ہوتے ہیں نیشنلسٹ، انڈین نیشنلسٹ۔ یہ انڈین نیشنلسٹ نہیں ہوتے کہ وہ شکل دکھانے آئے، شکل دکھا کے واپس چل جائے یا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں کہ جی بس ہمارا حکم مانو، وہ حکم اتنا مانتے ہوتے تو پھر کھڑی بات تھی۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے کہ ان کی کچھ عرصے بعد ڈیتھ ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا تھا میں ہندوستان بھی دفن ہونا پسند نہیں کروں گا، وہ بیت المقدس پہ جا کر وہاں پر دفن ہوئے۔ تو یہ لوگ ہمارے یہ ہیروز تھے کہ انہیں اس طرح کی ہندوستان کی آزادی چاہیے تھی، اور وہ اس طرح کا ہندوستان دیکھ رہے تھے۔ لیکن خالی مسلمانوں کا فرض تھا آزادی دلانا؟ یار یہ کانگریس کا بھی تو تھا نا، یہ باقی لوگوں کا بھی تھا۔ باقی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہندو محاسبہ کو بھی، عطا کے سکھوں کو بھی، انہوں نے بھرپور حصہ لیا، اپنی رائے دی، اور ان کی رائے کو انگریزوں نے انکارپوریٹ کیا۔ تو اینی ہو، اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہمیں مل گیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے۔ اگر ہم 1919 کے ایکٹ کو دیکھیں کہ 1935 کا جو ایکٹ تھا، یہ ہمیں ایک تو ڈومینین سٹیٹس کی طرف لے کے گیا، دوسری طرف یہ کہ پروونشل آٹونمی کی طرف چلا گیا، اور یہ کہ پھر پروونشل آٹونمی کی وجہ سے جب ہمیں اختیارات ملنا شروع ہوئے، بدقسمتی سے مسلم سیپریٹزم اور کمیونل ٹینگل اور کمیونل ٹینشن اسٹینجمنٹ وہ بڑھتی چلی گئی، اور اتنی بڑی کہ قائد اعظم کو بھی اس بات پہ قائل ہونا پڑا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے، اور وہ قرارداد لاہور 23 مارچ کو جو پاس ہوئی، اس میں انہوں نے وہ علیحدہ ملک کا، علیحدہ مسلمانوں کے لیے ہوم لینڈ کا مطالبہ کر دیا ریجنز میں، مسلمانوں کے ریجنز میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بہت ہی مثبت خیال کے ساتھ بلائی گئی، اور اس میں بہت پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوئیں، مگر یہ جو کمیونل ایوارڈ آیا اس کے اوپر سبھی کو اعتراض ہوا۔ مسلمان اس بات پہ خوش ہوئے کہ جناب ان کو سیپریٹ الیکٹریٹ کا حق برقرار رکھا گیا، سکھ اس پہ خوش ہوئے، عیسائی خوش ہوئے، اور دلت خوش ہوئے، مگر مسلمان اس لیے ناخوش ہوئے کہ مسلمانوں کی پنجاب میں اکثریت ختم ہو گئی، 49% کر دیا، بنگال میں اکثریت ختم ہو گئی، اور NWFP میں ہیوی ویٹیج دے دیا ہندوؤں کو، سندھ میں ہیوی ویٹیج دے دیا۔ اس میں آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں جو پاکستان کا قیام ہوگا وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس وقت یہ لوگ خوش تھے کہ چلے something is better than nothing، 1919 کے نسبت ہم آگے بڑھے ہیں۔ یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ امپیریلسٹ وہ کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ بہت بڑا قدم ٹرانسفر آف پاور کی طرف آ چکا ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی صورت میں۔ اس ٹرانسفر پاور کو کیا ہم ہندوستانی اپنے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا ہم متحدہ جدوجہد جاری کر سکتے ہیں؟ کیا جنا کے گڈ جیسچرز کو، پازیٹیو جیسچرز کو، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا یہ جو فیڈریشن میں رہنا ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ جو پروونشل آٹونمی میں جو 11 صوبے بنیں گے، جس میں یہ آ گیا نیا صوبہ NWFP مکمل صوبے کا درجہ مل گیا، سندھ کو بمبے سے علیحدہ کر دیا گیا، 11 پروونسز جو بنیں گے، کیا مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا ہندو اور مسلمان اتحاد اس کا ہوگا؟ کاش ایسا ہوتا، نہیں ہوا۔ اس میں we already were divided. This was not the divide and the rule policy of the British. We already were divided and could not learn the lesson, and that was our dilemma. Even today we are not learning lesson. If you see the BJP, the way they are behaving with the minorities, it's not only the Muslims, Sikhs, Christians and all others. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کانگریس کا، ہندو برمن کا، جو کہ بہت پہلے سے شروع ہوا، آریہ سماج سے شروع ہوا 1875 سے،
اور پھر شدھی اور سنگٹن میں چلا، پھر RSS میں نظر آیا، پھر RSS کے بعد آپ BJP میں آپ دیکھتے ہیں۔ کاش یہ جو میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، کاش میں اس کو چینج کر سکتا، کاش میں اس کو اور اینگل سے دیکھ سکتا، مگر آپ دیکھیے گا جو میں باتیں کر رہا ہوں خالی مسلمانوں کے ایشوز نہیں ہیں، ظاہر ہے ہندوؤں کے بھی ایک جنرل مطالبات تھے، کانگریس کا بھی ایک اپنا ایک پرائیڈ تھی، ظاہر ہے جو پلوٹھی کا جو بچہ ہم کہتے ہیں پنجاب میں، جو پلوٹھی کا بچہ ہوتا ہے نا، چونکہ وہ انگریزوں کے پلوٹھی کے بچے تھے تو وہ اس سے وہ باہر نہیں نکلے کہ دوسرے وجود کو تسلیم نہیں کیا، نہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے، نہ ہی مذہبی ایک کمیونٹی کی حیثیت سے، نتیجتاً کمیونلزم میں کنورٹ ہوئی، کمیونلزم پہ نیشنلزم میں کنورٹ ہوا، اور نیشنلزم جو ہے وہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی صورت، ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی صورت پہ ہوا۔ تھینک یو ویری مچ۔